الحمد لله الذي عز وجل والصلاة والسلام على من ولد في ربيع الأول وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من الأعلى والأفضل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. درود پاک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سماعت فرمائیے گا. نصیر بھائی آگے آئے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت پیکر عظمت و شرافت محسن انسانیت محبوب رب العزت تاجدار ختم نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہوگی لیکن اس کا ترجمہ با محاورہ سننا ہوگا. میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ کروں گا. فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو میرا غلام میری ذات پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا. اگر ابھی بھی مزہ نہیں آیا تو ایک اور حدیث پاک سن لیجئے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال علیہ السلام. فرمایا جب بھی میرا کوئی دیوانہ میرا عاشق میری ذات پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ پاک میری روح کو میرے جسم اطہر میں واپس لوٹا دیتا ہے. پھر میں پلٹی ہوئی روح کے ساتھ اپنے دیوانے کو سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. اب آپ غور کریں کہ پہلی حدیث میں اگر آپ درود پڑھیں تو جواب بارگاہ رب العباد کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. اور ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ اگر سلام بھیجے تو جواب بارگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے. کیا خوب کہا ہے کنز العلماء نے، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی عاشق جائے روضہ رسول پہ اور سلام کرے تو وہ جتنا بھی پہلے سلام کرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کرنے سے پہلے خود آپ سلام اس پر کر چکے ہوں گے. تو جب حضور ہمارے لیے ہمارے اوپر سلام بھیجیں تو پھر عاشق کیوں نہ بھیجے. اب ذرا محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. پیارے محترم بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں ہم اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سنیں گے. لفظ محمد اللہ کو کتنا پیارا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے. قرآن پاک کے اندر 4 مقامات پر لفظ محمد ذکر ہوا اور ایک مقام پہ جب اس میں مصطفیٰ کی بات ہوئی تو اللہ کریم نے فرمایا
ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے بعد ایک عزت والا رسول آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ یہ دونوں نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اور اتنی برکت والے نام ہیں۔ کتنی برکت والے یہ تو آپ آگے سنیں گے۔ قرآن مجید کے اندر 4 مرتبہ یہ نام آیا، اور 1 مرتبہ تو پوری سورت سورہ محمد نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورت نام محمد پر نازل فرمائی۔ سورہ محمد 26ویں پارے میں جگمگ جگمگ ہے۔ اہل ذوق اس کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے تو لطف اٹھاتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا یونیک اور منفرد نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں ہوا، اور میرے زمانہ قریب تک بھی کسی کا نام محمد بھی نہیں ہوا۔ رئیس المتکلمین والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریب زمانہ مصطفیٰ میں حضور علیہ السلام کے نام محمد پر محمد نام رکھا گیا لوگوں کا، لیکن اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ لیکن اگلی بات بڑی کمال کی کرتے ہیں، زمانہ مصطفیٰ کے قریب نام محمد کے لوگوں کے نام کیوں رکھے گئے؟ فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں کو پادریوں نے بتا دیا تھا یہ زمانہ اب محمد کا زمانہ ہے، اب ایک نبی آنے والا ہے جس کا اسم گرامی محمد ہوگا۔ لوگ اس لالچ کے اندر آ کر اپنے بچوں کے بیٹوں کے نام محمد رکھنے لگے، کیا پتہ ہمارے بیٹے کو رسالت اور نبوت مل جائے۔ مگر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، وہ برکت کے لیے نام رکھ رہے تھے کہ شاید ہمیں ہمارے مصطفیٰ ہمارا بیٹا نبی بن جائے، اسی کو رسالت مل جائے۔ مگر اللہ نے جو رسالت نہیں دی، جتنے بھی نام محمد پر مصطفیٰ سے پہلے نام رکھے گئے ان میں سے کسی ایک نے بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، جھوٹا بھی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہی آ کر اعلان نبوت فرمایا جن کا نام محمد ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر کتنی برکت ہے۔ میرے کریم نبی رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جس میرے غلام نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ معلوم ہوا سرکار چاہتے ہیں میرے غلاموں کے گھر میں میرے ناموں پر نام رکھا جائے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ایسی بھی آئی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما در احدکم لو کان فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثۃ او کما قال، فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوگا، تمہیں کیا گھاٹا ہوگا کہ اگر تمہارے گھر میں 1 محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو، تمہیں کیا نقصان پہنچے گا کہ تمہارا ایک بچہ ہو تو نام محمد، دوسرا ہو تو اس کا نام بھی محمد، تیسرا ہو تو اس کا نام بھی محمد۔ امام عاشقاں، امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد میرے گھر میں جو بھی بچہ ہوا، چاہے اپنا ہوا یا کسی بھائی کا بیٹا ہوا، کوئی بھائی ہوا، بھتیجا ہوا، بیٹا ہوا، جو بھی ہوا، فرمایا میں نے اس کا نام محمد ہی رکھا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا اپنا نام آپ کے والد ماجد نے بھی محمد رکھا ہے، اصلی نام آپ کا محمد ہے، احمد رضا پکارا جاتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے نام محمد ہی رکھا ہے، لیکن پکارنے کے لیے اور دیگر نام بھی رکھے، جس طرح حسن رضا یا حامد رضا وغیرہ مختلف نام پکارنے کے لیے رکھے، لیکن نام رکھا محمد۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو امام مالک کا قول ہے خدا کی قسم میں نے دیوبندیوں کے فتاوی میں بھی یہ پڑھا ہے، امام مالک کا قول، آپ فرماتے ہیں میں نے مکہ المکرمہ کے صالحین سے سنا ہے جس محلے کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ یا کوئی بندہ ہوگا، فرمایا اللہ اس پورے محلے کو رزق اس بندے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔
یہ اہل سنت کے فتاوی میں بھی موجود ہے، مسلک دیوبند کے فتاوی میں نے پڑھا ہے، کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ یعنی مصطفیٰ کا نام اتنی برکت والا نام ہے، پورے محلے کو رزق اللہ اس کی برکت سے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ پھر کیا مزے کی بات کی ہے کسی شاعر نے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے، سارے مل کے پڑھ لیجئے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، گج وج کے محمد ہمارے کی صدا لگاؤ، خدا کی قسم مرنے کے بعد ہر بندے کی تمنا ہوگی کہ مصطفیٰ مجھے اپنا کہہ دے۔ آج پھر یہ صدا لگاؤ، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی کے اندر لکھتے ہیں، شواہد الحق کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فاس کے شہر کے اندر ایک عورت ہے جس کا معمول، جس کا انداز بڑا نرالا ہے، جب بھی اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حل نہیں کرتی، بس بیٹھ جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے محمد۔ جب آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتی ہے تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرا بیٹا بیمار ہوتا، ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہ جاتی، بیمار بیٹے کے پاس بیٹھ کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس میں محمد کا ورد کرتی تھی۔ جب میں آنکھیں کھولتی میرا بیمار بیٹا بھی درست ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں زندگی کا یہ میرا معمول رہا ہے، زندگی کے لیل و نہار تو گزر گئے، جب اس عورت کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد ان کی گھر کی کسی خاتون جس کا نام عائشہ ہے، اس نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ تعالی بکی، اے اماں بتا تیرے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی دنیا کا معمول تھا، جب اوکھا ویلا دہائی جنا مشکل گھڑیاں میں نا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے سرکار کو پکار دی ہمیں، سرکار کو صدمہ رہا، آج جنا قبر دے اندر مشکل گھڑیاں آئی، نکیرین آئے سوال کرنے کے لیے، دل کو گھبراہٹ ہوئی تو دنیا کا معمول یاد آ گیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا محمد۔ جب ہاتھ ہٹایا قبر میں فرشتے تو تھے مگر پوچھ گچھ کرنے کے لیے نہیں، غلامی کرنے کے لیے تھے۔ قبر جنت کا باغ بن چکی تھی، وجہ کیا تھی؟ برکت اس میں محمد کی۔ پھر کہو نا محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے گونج پڑ جائے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ یہ اہل ذوق کے لیے ایک واقعہ سنایا، اب آئیے اہل ذوق اور اہل محبت کے لیے حدیث سنو۔ میرے کریم نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس بندے نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، میرے نام سے برکت لینے کے لیے نام محمد رکھا، خلاق قدوس اس بندے کی اور اس کے بیٹے کی بخشش فرما دے گا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ اللہ اکبر۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ہوش ربا منظر ہوگا، افراتفری کے عالم میں میزان عمل قائم ہوگا، خلاق قدوس اپنی شان کے مطابق عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا۔ لوگ آ رہے ہوں گے حساب دینے کے لیے، اچانک دو بندے ایسے بھی آئیں گے جنہیں حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ کھڑے ہوں گے، دریائے رحمت خدا کا جوش میں آئے گا، آواز قدرت آئے گی، اے فرشتوں ادخلہم الجنہ، ان دونوں کو بغیر حساب جنت میں بھیج دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اذن سنتے ہی فرشتے حیرانی کے ساتھ ان بندوں کو دیکھیں گے، خدا جانے عمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دونوں عرض کریں گے، پروردگار تو بے نیاز ہے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تو ہے، مرضی کا مالک تو ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کرم نوازی کیسے ہوئی، کس عمل کے سبب بخش دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، بندو بتاؤ تم دونوں کا نام محمد نہیں ہے؟ بندے عرض کریں گے، پروردگار نام تو محمد ہے۔ اللہ فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، جس کا نام محمد ہوگا اس کو بغیر حساب جنت بھیج دوں گا۔ محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا رضا، غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، ہر کوئی نہیں، یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ سارے لفظ محمد کا ورد کریں۔ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں، جو بندہ لفظ محمد کا ورد کرے، روزانہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، وہ لوگوں کا محبوب بن جائے گا، لوگ اس بندے سے محبت کریں گے۔ اگر آج کی محفل میں
یہ جو ناصر بھائی نے اور اویس بھائی نے اسد بھائی نے اس کا اہتمام کیا ہے، اگر اس محفل کے اندر ہم بار بار لفظ محمد کی تکرار کریں کتنی برکات نازل ہوں گی. ہو سکتا ہے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ہونا اس میں محمد کی برکت صحیح ہے. تو گونج کر پڑھیے محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑے شان والے. بنی اسرائیل کا بندہ ہے، تورات کھولتا ہے، تورات کی تلاوت کرنے کے لیے پڑھنے بیٹھتا ہے، مگر بندہ ایسا ہے حضور کے نام سے بھی چڑھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری پڑنے لگ جاتی ہے، حضور سے بھی جلتا ہے، حضور کے دین اسلام سے بھی جلتا ہے. مگر ایک دن کیا ہوا، تورات کھولی، تورات کے اندر 4 مرتبہ اسم محمد لکھا ہوا نظر آیا. غصے سے لال پیلا ہو گیا. آج بھی شاید اس طرح کے مزاج والے لوگ ہیں. ہماری مساجد کے اندر یا محمد دے کے تکلیف ہوتی ہے، گاڑی کے اندر گاڑی کے شیشے پر یا اللہ یا محمد دے کے تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چلو ہماری محبت ہے نا، ہم تو برکت کے لیے نام لکھتے ہیں. ویسے ایک مشورہ ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا کریں، تو اس سے انشاءاللہ زیادہ برکت ہوگی، کیونکہ ہم ذات سے پکارنے کی وجہ صفات سے پکاریں. اور یہ گھر پر بھی لکھیں، گاڑی پر بھی لکھیں، مسجدوں پر بھی لکھیں، جگہ جگہ جہاں لکھیں یا اللہ یا رسول اللہ لکھیں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی. چار مرتبہ تورات کے اندر اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا، لال پیلا ہو گیا، غصہ آ گیا اور کتاب سے اس میں محمد کھرچنے لگا، مٹانے لگا. مٹا دیا، کتاب بند کر کے رکھ دی. صبح پھر تلاوت کی، کتاب کھولتا ہے، اب 4 مقامات پر نہیں 8 مقامات پر ہے. اور غصہ آیا، بچوں پر غصہ، گھر والی پر غصہ. میں نے مٹایا تھا، تم نے لکھ دیا ہے. کس نے لکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں لکھا ہے. گھر میں الگ لڑائی. معلوم ہوا اگر حضور کا ادب نہیں ہوگا تو گھر میں بے برکتی تو ہوگی نا. پھر گھر کے اندر لڑائی کا سما بن گیا. مگر وہ بندہ پھر 8 مرتبہ سے بھی مٹایا، مٹا کے کتاب بند کی تورات. رات سویا، پھر اٹھا، اگلے دن جب تورات کھولی، اب 8 جگہ پر بھی نہیں، 4 جگہ پر بھی نہیں، 12 جگہ پر لکھا ہے. 12 مقامات پر اس میں محمد جلوہ کر رہے ہیں. مگر 12ویں کی نسبت کام آ گئی، مقدر بدل گیا. مقدر بدل گیا کہ اب کہنے لگا میں جتنا بھی مٹاؤں نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ تو وہ نام ہے چاہ کر بھی نہیں مٹا پا رہا، تو کیوں نہ میں ہار مان جاؤں. ادب کے ساتھ اس میں محمد کو چومنے لگا. بندہ بنی اسرائیل کا تھا، مصطفیٰ کو نہ ماننے والا تھا، لیکن مکے کی سرزمین کے اندر کلمہ طیبہ سے آواز گونجنے لگی، اسلام قبول کر لیتا ہے. حضور علیہ السلام کے نام کی برکت ظاہر ہوتی ہے، بندے کی بگڑی بن جاتی ہے جو اس اسم کا ادب اور احترام کرتا ہے. پھر ہم بھی بولے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑے شان والے. سیرت حنبیہ کے اندر حدیث ہے،
سیرت حلبیہ کے اندر حدیث ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، یا محمد قم فادخل الجنت بغیر حساب۔ ایک منادی ندا دے گا، اے محمد اٹھو بغیر حساب جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث کے لفظوں میں پوری توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں اچانک منادی ندا دے گا، یا محمد قم فادخل الجنت بغیر حساب، اے محمد اٹھو بغیر حساب جنت میں چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوگا، فرمایا ہر وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ دنیا کے اندر جس مقدر والے کے والدین نے نام محمد رکھا ہوگا، کئی بندے محمد نام کے کھڑے ہو جائیں گے، پہلے حضور کے ساتھ جیسے ہی کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت، جاؤ جنت۔ لیکن فرشتے عرض کریں گے پروردگار تیرا آرڈر کس کے لیے تھا؟ کھڑے بہت سارے لوگ ہو گئے، حدیث پڑھ رہا ہوں سیرت حلبیہ کے اندر، کئی کتابوں کے اندر دکھا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرشتے عرض کریں گے پروردگار تو نے تو کہا تھا محمد، اور اللہ بھی جانتا ہے فرشتے بھی جانتے ہیں آواز کس کو لگائی گئی، مگر یہاں جس کا نام محمد ہوگا بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن سب کو اذن مل جائے گا جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں تم ان کے اعمال دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ سارے کھڑے کس کے ساتھ ہیں۔ کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ سب سے پہلے جو حضور کھڑے ہوئے ہیں تو حضور کے ساتھ جو کھڑا ہو جائے، غیرت ربوبیت گوارا کر سکتی کہ یہ جہنم میں جائے؟ قیامت کا تو مقصد یہی ہے کہ دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ مصطفیٰ کتنی عظمت والا ہے، اہل معاشر کو دکھایا جائے کہ حضور علیہ السلام کتنی عظمت والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے جس کا نام محمد ہوگا، سرکار فرماتے ہیں سب کو جنت میں جانے کا اذن ہو جائے گا۔ محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان، آخری مراحل سب پڑھ لو، محمد ہمارے بڑے شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے۔ اس میں محمد پر بات ہوئی تو چلتے چلتے ایک مسئلہ بھی بتاتا جاؤں۔ اپنے بچوں کے نام اگر اللہ آپ کو بیٹا دے تو نام محمد رکھا کرے۔ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو وہ نیت کر لے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اس کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ نیت پکی ہو، نام اس کا رکھے محمد، پکارنے کے لیے جو نام آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی صحابی کے نام پر نام رکھ دیں، مثلا جریر رضا رکھ دیں۔ ویسے جریر ایک صحابی ہے، اور ایسے صحابی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا یوسف اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت جریر کو دیکھ لو۔ حضرت جریر وہ صحابی ہیں، جیم را یا را جریر، یہ وہ صحابی ہیں جب رسول پاک کی بارگاہ میں آتے کبھی کبھی سرکار اپنی چادر عطا فرما دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں حضرت جریر آئے، وہ حجرہ مبارک بالکل فل تھا، وہاں کسی ایک بندے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن حضرت جریر بعد میں آئے، تو حضرت جریر بعد میں جو آئے تو وہیں دروازے پر بیٹھنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سے اپنی چادر اچھالی اور چادر دی، فرمایا دیوانے اسے بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ، مگر آگے صحابی تھا، چادر کو سینے سے لگا لیا۔ عرض کی آقا میری اوقات میں آپ کی چادر پہ بیٹھوں، مجھے تو یہ مل جائے تو میں اپنا کفن بناؤں نا۔ صحابی رسول نے حضور کی چادر کا ادب کیا، احترام کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جریر بڑی عظمت والے صحابی، اسی طرح صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے۔ نام محمد پکارنے کے لیے جریر رضا، حامد رضا، کاشف رضا۔ رضا اس لیے کہ
اعلیٰ حضرت عشق و محبت کے سلطان ہیں اور عقید حق کی پہچان ہے۔ امام احمد رضا کی نسبت سے رضا بھی ساتھ ملا دے تو انشاءاللہ کرم دوبالا ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بچی ہو، اصل ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یونیک نام دیکھتے ہیں، جو پہلے برادری میں کسی کا نام ہو نام رکھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کے نام جو غلط تھے وہ بدل کر محمد رکھے، کسی کا نام عبد الرحمن رکھا، کسی کا نام عبداللہ رکھا۔ ایسے بابرکت نام رکھنے چاہیے۔ بچیاں بھی ہوں تو ان کے نام بھی صحابیات کے ناموں پر ہونے چاہیے، سیدہ زہرا کی نسبت اس میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن بچہ اور بچی فخر تو کرے۔ آپ ہمارا ایک یہ بھی ٹرینڈ ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر نام آ گیا تو نام رکھ دیا، نہ معنی پر غور کیا، نہ سیاق و سباق دیکھا، نہ علماء سے مشورہ لیا، بس قرآن میں نام آ گیا تو نام رکھ دیا۔ میں مثال کے طور پر قرآن میں آیا یسرا، بچی کا نام رکھ لیں یسرا، معنی کیا ہے اس کا؟ نام اس کا مطلب ہے الٹی، اگر یہ ہے سیدھا ہاتھ یمنا تو الٹا ہاتھ یسرا۔ تو قرآن کے اندر تو آیا، پھر قرآن کے اندر فرعون بھی آیا، اگر یہ دیکھنا ہے بھی قرآن کے اندر نام آیا وہ رکھنا ہے تو پہلے علماء سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اس کا سیاق و سباق بھی دیکھنا چاہیے، اس کا معنی بھی دیکھنا چاہیے۔ یا پھر ایک فعل ہے اقرا، اس کا معنی تو پڑھ، یہ اسم ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں اقرا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علماء سے رہنمائی ہم لیتے نہیں ہیں۔ رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ ایسے ایسے نام ملیں گے جس کی برکات ملیں گی آپ کو۔ مرنے کے بعد اس نام سے پکارا جائے گا، یہ نام ہی تو باقی رہنا ہے، قیامت باقی نہ ہمارے کوئی جائیدادیں رہنی ہے نہ کچھ رہنا ہے، اعمال ہوں گے یا پھر یہ نام ہوگا، اور اچھے نام ہوں گے تو قیامت کے دن جب اچھے نام سے پکارا جائے گا تو بندے کو خوشی ہوگی۔ جس کو محمد پکارا جائے یا جس دیوانہ رسول کو غلام رسول اس کا نام ہو، قیامت کے دن اسے پکارا جائے غلام رسول، تو کیا خیال ہے اللہ کا رحم اس پر نہیں ہو جائے گا، کرم نہیں ہو جائے گا؟ ایسے عشق والے نام رکھیں، صحابہ اور صحابیات اہل بیت کے ناموں سے برکت لینے کے لیے، رسول اللہ کے ناموں سے برکت لینے کے لیے اس طرح کے مقدس نام رکھنے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ فلم و ڈراموں کے اندر جو نام استعمال ہو رہا ہے وہ ہم رکھ دیں، گوگل کے اندر معنی دیکھ لیں، گوگل کی کیا حیثیت ہے، وہاں تو قادیانیوں کے پیج بنے ہوئے ہیں، کرسچنوں کے پیج بنے ہوئے ہیں، قادیانی خود کو اسلام کے نام سے مشہور کرتے ہیں نا، تو آپ کیسے پہچان کریں گے کہ یہ کس کا پیج ہے، یہ معنی کس نے یہاں لکھا ہے، کیسے پہچان کریں گے؟ کسی علماء سے رہنمائی لے کر یا دارالفتاح سے رہنمائی، صدر بینک روڈ پر دارالفتاح اہل سنت ہے، وہاں سے رہنمائی لے کر بندہ اچھا نام رکھے تاکہ دنیا و آخرت سمر جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں محمد کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد